30ویں پارے کی سورہ نصر کی ابھی تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں اور آیات میں سے ہے۔ جو آیات قرآن مجید میں بالکل آخر میں نازل ہوئیں ان میں سے ایک سورۃ النصر بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جہاں ایک طرف بہت بڑی بشارت ہے، اور دوسری طرف آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے، آپ کے وصال، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا تھا۔ اور تیسری چیز اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وسعت علمی، آپ کے مزاج نبوت سے آشنا ہونے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلام کو سمجھنے، قرآن کی فہم، اس کی طرف بھی یہ سورہ مبارکہ ہماری رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ان 3 موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچ جائے اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے استغفار کرتے رہیے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ میں بہت عظیم الشان بشارت ہے، اور بشارت یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت جب آتی ہے تو پھر ہی تحریکیں اور کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں، اور اسلام کی دعوت بھی اسی کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے اور ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں۔ یہ بشارت دی گئی اور یہ بشارت پوری ہوئی۔ وہ دعوت جو مکہ مکرمہ میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں شروع ہوئی تھی، سارا جہان جس کا مخالف تھا، اللہ نے اس تحریک کو، اس دعوت کو دنوں میں چمکایا اور پھیلایا، اور پھر ایک وقت آیا کہ 23 سال کے عرصے میں پورے جزیرہ عرب میں وہ دعوت قائم دائم ہو گئی اور پھیل گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے عالم پہ اس دین کا اور اس دعوت کا غلبہ ہوا، اور پھر الحمدللہ ہمیشہ سے اسلام اپنی آمد کے دن سے لے کر آج تک دنیا کا غالب مذہب رہا ہے۔ مسلمان کبھی غالب ہوئے تو کبھی مغلوب ہوئے، لیکن کوئی قانون، کوئی دین، کوئی نظام زندگی اسلام کی برابری نہیں کر سکا، اور یہی تو مسئلہ ہے اہل یورپ کا، اہل مغرب کا، یہی مسئلہ ہے۔ فکر ہی اسی بات کی ہے کہ یہ نظام، یہ قانون جو انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرتا ہے، جو انسان کی روح کو سکون اور چین فراہم کرتا ہے، اس کے ایک مرتبہ پھر غلبے کے ڈر سے آئے روز اسلام کے خلاف نئی سازش، کبھی اس کو دہشت گردی کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، کبھی کس معاملے سے، کبھی کس معاملے سے، یہ پروپیگنڈا ہے، سازش ہے، اور یہ اصل میں اپنے اس ڈر کو چھپانے کی کوشش ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ نظام زندگی ہے جو دنیا کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ تو یہ بشارت دی گئی اور یہ بشارت سچی ثابت ہوئی، اور یہ بشارت انشاءاللہ قیامت تک نئے نئے انداز میں واضح ہوتی رہے گی، ثابت ہوتی رہے گی۔
آج کی تاریخ میں بھی دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب الحمدللہ اسلام ہی ہے۔ اور دوسری چیز، اس کی تیسری آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ بس اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کرتے رہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اس میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو ایک اختیار دیا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا۔ اختیار یہ دیا کہ اگر وہ چاہیں تو دنیا میں ہی اسی زمین پر قیام فرمائیں، اور اگر وہ چاہیں تو اللہ جل جلالہ کے پاس چلے آئیں، اور بندے نے دوسرے اختیار کو پسند کیا اور اللہ جل جلالہ کے پاس جانے پر راضی ہو گیا۔ بس اتنی بات فرمائی، یہی بات فرمائی اور کوئی بات نہ فرمائی۔ اب جو باقی صحابہ کرام تھے وہ ایک طرف تو اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے پر بھی خوش تھے کہ اس میں بڑی بشارت ہے، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے اس کی گہرائی تک نہ پہنچ پائے۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ اب باقی لوگوں کو سمجھ نہ آئی کہ ایسی کیا بات ہے، یعنی اتنی زبردست خوشخبری نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ جب پوچھا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تو آپ نے بتایا کہ یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے جدا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس نے اپنے رب سے ملاقات کو اختیار کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ والی سورہ مبارکہ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کی طرف اشارہ تھا۔ آپ کے وصال سے تقریباً 3 مہینے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، اور اسی سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد وہ واقعہ بھی پیش آیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا، ان کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور بات کہی تو وہ مسکرانے لگی۔ انہوں نے وہ بات کسی کو نہ بتائی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا کہ کیا بات تھی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے پہلے میرے کان میں فرمایا تھا کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر پھر میں مسکرانے لگ گئی۔ تو یہ ہے سورہ مبارکہ، سورۃ النصر، جس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد دے کر بھیجا گیا تھا، جو عظیم دعوت دے کر بھیجا گیا تھا، جس عظیم انقلاب کی بنیاد رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ مقصد اب مکمل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور اس اشارے کو تمام صحابہ کرام میں جو شخصیت سمجھی تھی اللہ کے اس کلام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفسیر کو، اس شخصیت کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے مقام، مرتبے اور فضیلت والے صحابی ہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہمارے سامنے آئیں جن میں خاص طور پر آپ کی فضیلت کا ذکر ہے۔
قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جو مطلق طور پر صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ آمنو کما آمن الناس، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ صحابہ کرام ایمان لائے، اور کئی جگہ فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک جگہ فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جن ایمان والوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ ایک جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم، تعریف فرمائی صحابہ کرام کی۔ تو وہ آیات جو مطلق ہیں ان سب میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت موجود ہے، لیکن ایسی بھی کئی آیات ہیں جو خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو اور شان کو بیان کر رہی ہیں۔ سے ہر ایک کو ان عظیم ہستیوں کی خدمات کو سمجھ کر ان کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔